بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، کتاب خدا قرآن مجید کلام اللہ ہے، وحی اللہ ہے، قول اللہ ہے۔ یہ ایسا اللہ کا کلام ہے کہ جس کی طرف باطل نہیں جا سکتا۔ اگر انسان کو ہدایت چاہیے تو کتاب خدا سے ہدایت ملے گی، لیکن اس کتاب خدا کو بیان ائمہ اہل بیت ہی کریں گے۔ میرے معزز دوستو، ائمہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کا قرآن مجید کے ساتھ کیا رشتہ ہے، یہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ آج رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو جھنجھوڑ کر جو کتاب خدا کے فضائل بیان کیے ہیں، میں وہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ خوبصورت روایات جو ہے وہ رکھوں، خوبصورت احادیث ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ پہلے سوچ میں ڈالا، اور اس کے بعد جب انسان نے فکر کرنا شروع کیا، پھر انسان کو جو ہے وہ کتاب خدا کے فضائل اور فوائد بتائیں کہ انسانوں کے لیے یہ کتاب کتنی عام اور کتنی ضروری ہے۔ اگر انسان فتنوں سے بچنا چاہتا ہے، گمراہی سے بچنا چاہتا ہے، تو کتاب خدا کی طرف آ جائے۔ میرے عزیز دوستو، میں لمبی چوڑی باتیں کرنے کا جو ہے وہ معتقد نہیں ہوں، نہ قائل ہوں اس بات کا، میں تو ناقل ہوں، احادیث نقل کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں، کتاب ہے کتاب شریف کافی للکلینی علیہ رحمہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایہا الناس انکم فی دار ہدنا وانتم علی ظہر سفر وسیر بکم سری۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم دار ہدنا میں ہو۔ یہ جو لفظ ہے نا ہدنا، میرے عزیز دوستو، ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ائمہ اہل بیت بتا دیں گے، خود رسول خدا بتا دیں گے کہ یہ ہدنا کیا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ تم دار ہدنا میں ہو اور تم سفر میں ہو، اور ایسے سفر میں ہو جو بڑی تیزی سے جاری ہے، تیزی سے تم جو ہے وہ سفر کر رہے ہو۔ اچھا یا رسول اللہ، فرمایا وَقَدْ رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ۔ مولا کا فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو، یہ دن آتا ہے چلا جاتا ہے، رات آ جاتی ہے چلی جاتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے، اسی طرح سورج طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے۔ یہ جو کام ہو رہا ہے نا، یہ ہر نئی چیز کو پرانا کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جو دن گزرتے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کل تک، میں بھی، ہم بچے تھے کل تک، آج ہم بڑھاپے کی طرف جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہمارے نشست دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے 80 سال کی عمر گزار دی ہے، زندگی آپ نے 80 سال گزار دی ہے، 70 سال آپ نے جو ہے گزار دی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ پہلے بڑے خوبصورت جوان تھے، آپ بڑے خوبصورت جوان تھے، آپ کے اوپر جوانی تھی، آپ میں جو ہے وہ قوت تھی، طاقت تھی، آپ کا حافظہ اچھا تھا، سب کچھ تھا، لیکن آج وہ کدھر گیا؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ جو دن اور رات آ جا رہے ہیں نا، یہ جو دن گزرتے جا رہے ہیں، سورج نکلتا ہے غروب ہو جاتا ہے، چاند آتا ہے غروب ہو جاتا ہے، یہ ہر نئی چیز کو پرانا کر رہے ہیں۔ اس لیے اس دنیا کے ساتھ دل نہ لگا کے بیٹھ جاؤ میرے عزیز دوست، ہم بڑی جلدی پرانے ہو رہے ہیں، بڑی جلدی۔ 80 سال کے بابے سے پوچھ لیں نا کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے، وہ کہے گا کہ کل تک تو ہم وہاں تھے، آج ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اتنی جلدی زندگی گزر گئی۔ رسول خدا جھنجھوڑ رہے ہیں پہلے، بعد میں جو ہے وہ فضائل قرآن آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے، اور فائدے بتائیں گے آپ کو قرآن مجید کے کیا فائدے ہیں۔ کیا فرمایا کہ یہ جو دن اور رات آتے جاتے ہیں نا، یہ ہر موعود کو، جو آپ نے وعدے کیے ہوئے نا، وہ وعدہ کا ٹائم جو ہے پورا کر کے آپ کو دکھا دے گا۔ دیکھو، آپ نے کل وعدہ کیا تھا کہ اسے کیا کہتے ہیں، کل ہم اس طرح کریں گے، وہ کل آ گئے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح جو ہے وہ زندگی جو ہے، یہ زندگی کا سفر جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ جا رہا ہے۔ پھر کیا فرماتے ہیں رسول خدا نے فرمایا بس مشورہ یہ ہے، فَأَعِدُّوا الْجَهَادَ لِبُعْدِ الْمَجَازِ۔ مولا کا فرماتے ہیں لمبے سفر کے لیے نا آپ سامان تیار کر لو، زندگی جلدی جلدی ختم ہو رہی ہے، اب اس کے بعد ایک لمبا سفر جو ہے وہ شروع ہونا ہے، اس کے لیے سامان تیار کرو۔ ادھر تو رہنا نہیں نا، ادھر تو بہت جلدی آپ پرانے ہو جاتے ہو، بہت جلدی بہت جلدی۔ میں کیونکہ الحمدللہ ساری زندگی بہت زیادہ لوگوں سے جو ہے وہ ملیں، اور ہلکا اسے کیا کہتے ہیں، یاراں میں بیٹھے ہیں، دوستان میں بیٹھے ہیں، دیکھیں کیسی کیسی جو ہے وہ ہستیاں ہمارے ساتھ جو ہے وہ رہی ہیں، آج ان کے حالات دیکھیں۔ اتنی جلدی ہم لوگ بوڑھے ہوئے ہیں، بہت جلدی، اتنی جلدی حالات تبدیل ہوئے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ بس اسی میں ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے، زندگی 4 دن کی ہے، ختم ہو جانی۔ رسول خدا فرماتے ہیں بس
اب کیا کرو؟ مشورہ یہ ہے، رسول اللہ کا مشورہ ہے، مشورہ یہ ہے کہ اب جو لمبا سفر شروع ہونے والا ہے نا، اس کے لیے سامان تیار کرو۔ قال، راوی کہتے ہیں فقام المقداد بن اسود فقال یا رسول اللہ وما دار الہدنہ۔ مقداد ابن اسود اٹھے، راوی کہتے ہیں انہوں نے رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ آپ دار الہدنہ میں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دار الہدنہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ میں نے عرض کیا نا کہ الفاظ کے جو یہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا، خود ائمہ اہل بیت میں سے آپ کو احادیث مل جائیں گی میرے دوستو، خود وضاحت کر دیں گے، ہم آگے آگے چلتے جائیں گے، آپ محسوس ہو جائے خود وضاحت کر دیں گے۔ کوئی مشکل لفظ آ جائے نا، حدیث اہل بیت کی طرف میرے عزیزو آ جاؤ، خود وضاحت کر دیں گے کیسے کیا مراد ہے۔ آپ کو زیادہ لمبی چوڑی جائے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آسان ہے دین، سمجھیے، آسان ہے کتاب خدا کلام اللہ، آسان ہے۔ ائمہ اہل بیت نے جب بیان کر دیا، انہوں نے انسانی عقلوں کے مطابق بات کی ہے، انہوں نے یہ دیکھ کے نہیں بات کی ہے کہ وہ بہت بڑا جو ہے وہ فصاحت و بلاغت و صرف نحو اور مختلف چیزیں جو ہے وہ علوم، اتنے سے زیادہ علوم جو ہے ان کا ماہر بندہ ہے ان کے لیے وہ حدیث نہ وہ عام بندے ہوتے تھے، اور اس وقت کے عرب آپ معلوم ہے، عربوں کے ابھی بھی حالات دیکھیں وہ ان کے ساتھ۔ اچھا، تو پوچھا جناب مقداد ابن اسود نے، یا رسول اللہ یہ دار الہدنہ کیا ہے یا رسول اللہ، بیان کر دیجیے۔ دیکھیے کیا بیان کرتے ہیں، قال دار بلا و انقطاع، اللہ اکبر، فرمایا بلاؤں کا گھر ہے۔ بعض جگہوں پہ یہ دار بلاغ کا لفظ استعمال ہوا، یہ بلا ہے، بلاغ نہیں، دار البلا یا دار بلا، بلاؤں کا گھر ہے، بلاؤں کا گھر و انقطاع، اور ختم ہو جانے والا۔ یہ دنیا بلاؤں کا گھر ہے، مصائب کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، افسوس کا گھر ہے، حسرتوں کا گھر ہے، اداسی کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ دنیا یہ مصیبت ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، اس میں آپ کو روز نیا دھوکہ ملے گا، اس میں آپ کو روز نیا دکھ ملے گا، نئی مصیبت ملے گی، اور یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ دل نہ لگاؤ اس کے ساتھ، اگر ایک دو دن کی خوشی آ گئی ہے، پیسہ آ گیا، مال دولت آ گیا، نہ ختم ہو جانے والا ہے۔ دوسرے انسانوں کو انسان سمجھو، ختم ہو جانے والا ہے، اسے جلدی ختم ہو جانا ہے۔ دوسرے لوگوں کو انسان کیڑ مکوڑا نہ سمجھو، جو مصیبت زدہ ہیں ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کی مدد کرو، کیونکہ ختم ہونے والا ہے نا، بہت جلدی ختم ہونے والا ہے۔ پیچھے کیا فرمایا، کہا کہ بہت جلدی آپ جو ہے کہ ہر یہ نئی چیز کو جو ہے پرانے کر رہا ہے، یہ دن اور رات کا آنا جانا، آپ پرانے ہو رہے ہو، آپ کا مال دول ختم ہو جانے والا ہے، لگاؤ اسے اللہ کی راہ میں۔ اچھا کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنَ قَطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ۔ فرمایا رسول خدا نے کہ جب آپ پر فتنے رات کی تاریکی کی طرف چھا جائے نا، جیسے رات سیاہ رات ہوتی ہے نا، اس کی طریقے سخت سیاہ رات جو ہوتی ہے، جب چاند نہیں نہ ہوتا، چاند جب دور ہو جاتا ہے، اس وقت بہت سخت راتیں ہوتی ہیں، سیاہی بہت زیادہ ہوتی ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ اس طرح جب فتنے جو ہے وہ آپ کی طرف آنے لگ جائے نا، کیا کرو؟ آپ قرآن کا دامن تھامے رکھو۔ فائدہ کیا ہوگا بتا رہے ہیں، کہ قرآن کا دامن جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ تھامے رکھنا ہے۔ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ۔ فرمایا یہ ایسا شفیع ہے نا، یہ قرآن ایسا شفیع ہے، ایسی شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت قبول ہوگی، اور یہ قرآن مجید ایسی دلیل ہے جس کی تصدیق کی جائے گی، جسے قبول کیا جائے گا۔ اسے تھامے رکھو، یہ لے کے جاؤ، مسئلے مسائل جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ قرآن لے جاؤ، قرآن کے ساتھ رہو، بس قرآن ایسی دلیل ہے، قبول ہوگی اللہ کے ہاں، بندوں کے ہاں تو کچھ بھی قبول نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں، اور اللہ کے ہاں بہترین یہ شفیع شفاعت کرنے والا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ۔ فرمایا کہ بس فتنے آئیں گی، پریشانیوں نہ، آپ نے قرآن کے ساتھ رہنا،
قرآن جب آپ قرآن کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارو گے، یہ قرآن آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ قرآن کو سامنے رکھنا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، کوئی مسئلہ پیش ہے، دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جب یہ قرآن آپ دیکھو گے، قرآن کے مطابق آپ زندگی گزارو گے، یہ قرآن آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، جو قرآن مجید کو پس پش ڈال دے گا، جو قرآن مجید کے متعلق فیصلے نہیں کرے گا، جو قرآن مجید کو دیکھ کر اپنی زندگی نہیں گزارے گا، اس کا اپنا ہی طریقہ کا آگے رسول اللہ بیان کریں گے، فرمایا جہنم میں چلے جاؤ گے، یہ قرآن جہنم میں پھینک دے گا آپ کو، اس کے اوپر عمل کرو، اسے دیکھو، اسے فیصلہ لو۔ کوئی دیکھنا ہے کہ والدین میں اسے کیا کہتے ہیں، دو والدین آپس میں، ماں اور باپ جو ہے وہ، اور ان کا کوئی ہو گیا مسئلہ، دیکھو کتاب خدا کیا کہتے ہیں۔ بہن کا حق دینا ہے، دیکھو کتاب خدا کیا کہتی ہے۔ جی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، دیکھو کتاب خدا کیا کہتی ہے۔ اہل بیت کے حقوق ادا کرنے ہیں، دیکھو کتاب خدا کیا کہتی ہے۔ جی دیکھو پھر کیا فرمایا، وَهُوَ الدَّلِيلُ يَدُلُّ عَلَى خَيْرِ سَبِيلٍ، یہ ایسی دلیل ہے جو بہترین راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ کتاب خدا ایسی چیز ہے، یہ بہترین راستہ آپ کو کتاب خدا دکھائیں گے۔ پھر کیا فرمایا، وَهُوَ كِتَابٌ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَبَيَانٌ وَتَحْصِيلٌ، فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس میں تفصیل ہے، جس میں بیان ہے۔ پھر کیا فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، فرمایا یہ محکم فیصلہ ہے، مذاق نہیں ہے بھائی، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اس کے مطابق نہیں گزارو گے جہنم چلے جاؤ گے، مذاق تو نہیں ہے یہ کتاب خدا۔ پھر کیا فرمایا وَلَهُ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، فرمایا اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا بطن ہے۔ بڑی خوبصورت جو ہے بات کہتے ہیں، فَظَاهِرُهُ حُکْمٌ وَبَاطِنُهُ عِلْمٌ، فرمایا کہ ظاہر تو حکم ہے کہ ایسے کرو ایسے نہ کرو، لیکن جو اس کا باطن ہے نا، جب آپ ان مسائل کے پیچھے چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے اسے کیا کہتے ہیں خوبصورت بات ہے، کتنا علم ہے، کتنی روشنی ہے، کتنی دانائی ہے، کتنا شعور ہے، کتنی فکر ہے۔ قرآن میں جب آپ غور و فاس کرنے شروع کر جاؤ گے، لیکن اہل بیت رسول کی حدیث سامنے رکھے جاؤ کرو گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنا علم ہے اس کتاب میں۔ کیا فرمایا ظاہرہ عنیق و باطنہ عمیق، اس کا ظاہر بڑا خوبصورت ہے، اس کا لیکن باطن جو ہے نا بڑا گہرا ہے، اس کے بڑے معنی ہیں، بڑے اس میں راز ہیں، ڈھونڈو۔ کیا فرمایا لہ نجوم وعلی نجومہ نجوم لا تحصی عجائبہ ولا تبلغ غرائبہ، فرمایا کہ اس کی ایسے اس میں عجائب ہیں، ایسی اس میں چیزیں ہیں جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ اس کے عجائبات ایسے ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوتے، اس میں ایسے راز ہیں، اس میں ایسی باتیں ہیں پرانی نہیں ہوتی، ہر دور میں کام آئیں گی، ہر دور میں۔ اور یہ اتنی ہدایت دیتا ہے انسان کو کہ ایک ایک جگہ پہ اس نے جو ہے وہ انسانوں کی انگلی پکڑ کے جو ہے انسان کو ہدایت دی، بندہ شمار نہیں کر سکتا، ایسی ایسی اس میں چیزیں اور ایسے ایسے اس میں اسرار ہیں، ایسے ایسے راز ہیں، ہمیں اہل بیت بتائیں گے۔ پھر کیا فرمایا فیہ مصابیح الہدی ومنار الحکمہ ودلیل علی المعرفۃ لمن عرف الصفہ، اللہ کا فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے نا، اس کتاب میں ہدایت کے چراغ ہیں اور یہ مینار ہے حکمت کا، قرآن میں جی۔ پھر کیا فرماتا ہے دلیل علی المعرفۃ لمن عرف الصفہ، فرمایا کہ یہ تو اس کے لیے اس کے لیے ہے کہ جو اس کتاب کی معرفت رکھتا ہے، جو اس کتاب کی صفات کو جانتا ہے یہ کیسی کتاب ہے، اس کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر کیا فرمایا رسول خدا فرماتے ہیں فل یجلو جال بصر ولیبلغ صفۃ نظر، بس رسول خدا فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ اس کی طرف جو ہے وہ نگاہ کرو، اس کی طرف جو ہے وہ نگاہ کرو، کتاب خدا کی طرف جو ہے وہ اہلیان بصیرت دیکھیں، یہ کیسی کتاب ہے، اہلیان بصیرت جو ہے وہ دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے جو اپنی نظر کو جو ہے وہ روشن کریں اور اپنی جو سے کیا کہتے ہیں اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ کتاب خدا کی طرف موڑیں اور اپنے ہر جو آپ کا جو ہے وہ کام ہے اس میں فیصلہ قرآن مجید سے لیں۔ اہل بصیرت لوگوں کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ کریں، کتاب خدا کی طرف۔ ہوگا کیا جب آپ اس طرح کریں گے، ینجو من عطب و یتخلص من نشب، فرمایا
ہلاکتوں سے بچ جاؤ گے؟ جی، فرمایا ہلاکتوں سے جو آپ بچ جاؤ گے اور الجھنوں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بڑی خوبصورت تعبیر ہے۔ الجھنیں، زندگی کی الجھنیں مختلف مسائل ہیں، پریشانی ہیں، کیونکہ یہ میرے عزیز دوستو اس کے اوپر بات کریں گے کہ بہت زیادہ ہماری زندگی جو پریشانی ہے نا، وہ حقوق العباد جو ہوتے ہیں نا، وہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے بارہ اس میں۔ تو آپ نے اگر کتاب خدا جب پکڑو گے نا تو ہلاکت سے بچ جاؤ گے اور الجھنوں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ پھر خوبصورت تعبیر استعمال کی، فَإِنَّ التَّفَكُّرَ حَيَاتُ قَلْبِ الْبَصِيرِ۔ اس کے اوپر چاہیے کہ اشرا پڑھا جائے، یہ جو جملہ ہے کیا فرمایا فَإِنَّ التَّفَكُّرَ حَيَاتُ قَلْبِ الْبَصِيرِ، فرمایا کیونکہ جو بصیرت والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کے دل کی زندگی ہے تفکر کرنا، سوچنا۔ جو بندے سوچتے ہیں نا، گہری سوچ رکھتے ہیں، سوچنے والا جو بندہ ہے نا، اس کے دل کی زندگی ہے سوچنے میں۔ بصیرت والے بندے کے متعلق جو ہے وہ بصیرت والا جو بندہ ہے، اس کے دل کی زندگی کس چیز میں؟ سوچنے میں۔ تفکر کرو، دنیا چھوٹی سی ہے، کیسے گزارے؟ کتاب خدا کو سامنے رکھو، اپنی زندگیاں بہترین۔ پھر فرمایا کما یمشی المستنیر فی الظلمات بالنور، فرمایا جیسے ایک روشن شخص جو ہے وہ ظلمات میں روشنی لے کر جو ہے وہ ساتھ چلتا ہے۔ فعلیکم بحسن تخلص وقلت التربص، فرمایا تم پس لازم ہے کہ خوب نجات حاصل کرو اور انتظار نہ کرو۔ کتاب خدا کو پکڑے رکھو اور انتظار نہ کرو، خوب نجات حاصل کرو۔ میرے عزیز دوستو، کتاب خدا کے جو ہے وہ فضائل رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ بیان کی۔ میرے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو آپ کو پسند آتی ہوگی، اور اگر پسند آتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔